بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افہام کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ محترم مولانا وحید الدین خان صاحب عمری مدنی ناظم اعلیٰ مجلس العلماء تحریک اسلامی ہند کرناٹکا شامل ہیں۔ ہم ان سے مجلس علماء تحریک اسلامی ہند کرناٹکا چیپٹر کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ مولانا سے گزارش ہے کہ وہ بتائیں کہ مجلس کا قیام کب ہوا، اس کے کیا مقاصد ہیں اور اس کی موجودہ کیا سرگرمیاں ہیں، اور اس دورانیے میں مطلب قیام سے لے کر ابھی تک مجلس نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کتنا کامیاب ہوئی ہے۔ مولانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس العلماء تحریک اسلامی ہند کرناٹک یہ 2005 میں قائم ہوئی تھی۔ ریاست بھر کے مختلف علاقوں سے نمائندہ علماء کو اس میں مدعو کیا گیا۔ ان کے مشورے سے یہ ضرورت محسوس کی گئی ریاست میں کہ علماء کا ایک ایسا متحدہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر گروہی مسلکی سارے تعصبات سے بلند ہو کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے منظم جد و جہد کی جائے۔ تو اسی غرض سے علماء کو مدعو کیا گیا، ان سے مشاورت کی گئی اور سبھوں نے یہ تجویز پیش کی کہ علماء کی ایک ایسی کونسل ہونی چاہیے۔ تو اسے مجلس علماء تحریک اسلامی ہند کرناٹک کا نام دیا گیا۔ الحمدللہ مجلس قائم ہوئی اور 2005 سے لے کر اب تک الحمدللہ وہ سرگرم عمل ہے۔ مجلس کے اغراض و مقاصد میں سب سے پہلا بنیادی مقصد اعلاء کلمت اللہ کی منظم جد و جہد علماء کی جانب سے ہو۔ دوسرا یہ کہ ملت کی دینی اور شرعی رہنمائی مختلف امور و مسائل میں کی جائے۔ تیسرا یہ کہ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے ملت کے اتحاد کو مضبوط اور مستحکم رکھا جائے اور ملت کو اسلامی طرز زندگی اختیار کرنے پر ابھارا جائے اور ان کے اندر خیر امت اور دائی گروہ ہونے کا شعور بیدار کیا جائے۔ یہ 4-5 مقاصد جو متعین طور پر مجلس کے ہیں۔ تو تقریباً 265 علماء مختلف ہندوستان کے معروف مدارس، مشارب، مکاتب سے فاضل فضلاء جو مدارس میں بھی اور منبر و محراب میں بھی اور مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں، اسکولز میں، تعلیمی اداروں میں، اور بعض لوگ تجارت پیشہ بھی ہیں۔ ایسے سب لوگ جو ہے اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تقریباً ہندوستان کے تمام معروف اداروں کے فارغین اس میں موجود ہیں الحمدللہ۔ مولانا، عام تصور یہ ہے کہ علماء کو ایک پلیٹ فارم پر لانا یا علماء کو جوڑنا مشکل کام ہے۔ آپ نے کہا کہ مجلس میں مختلف مشارب، مکاتب فکر اور مدارس کے علماء شامل ہیں، تو یہ کیسا پاسبل ہوا؟ تصور تو یہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن آپ نے گویا ایک ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ الحمدللہ تو الحمدللہ، تو اس میں کیا فیکٹر رہے کہ یہ پاسبل ہو سکا؟ جی، اصل بات یہ ہے کہ علماء سے سب سے پہلے قربتیں ان سے ہوں، ان سے ملاقاتیں ہوں، ایک بڑے مقصد کے لیے ان کو دعوت دی جائے۔ تو ایک بڑی تعداد، خصوصاً دوسری صف کے علماء میں، سیکنڈ صف کے علماء میں ایسی بہت بڑی تعداد ہے جو واقعی کچھ تعمیری کام وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنا یہ پیغام ان کے سامنے رکھا، یہ مقاصد ان کے سامنے رکھے، تو میرے خیال میں کہیں سے بھی کسی مخالفت کی بات الحمدللہ نہیں ہوئی۔ تو ممکن یہ اس طرح سے ہوا کہ ان کے اندر اس مقصد کا شعور بیدار کیا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ یہ کوئی کسی خاص بیدر تلے کرنے کی بات نہیں ہے، آپ اپنی اپنی پہچان اور شناخت کے ساتھ ان مقاصد میں ہمارا تعاون کریں۔ تو الحمدللہ اس کے لیے علماء جو شوق و روش کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک رہے۔
پھر علماء کو اس راہ پر آگے بڑھانے کے سلسلے میں جو خطبات جمعہ خطابات کے علاوہ جو ہے ہم علمی مجلسیں ان کی مختلف سطحوں پر قائم کرتے رہے، تو اس سے ان کو اس مقاصد کے سمجھنے میں اور اس مقاصد میں کس طرح سے وہ تعاون کر سکتے ہیں اپنے اپنی جگہ رہتے ہوئے، یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے کھلی، تو وہ لوگ بڑھ چڑھ کر جو ہے اس پہ حصہ لینے لگے۔ اور پھر علماء کے سلسلے میں یہ ہے کہ علماء کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں ہم اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکیں اور وہاں اپنی خدمات ہم پیش کر سکیں، وہاں اس کی قدردانی ہو، تو ہم نے یہ پلیٹ فارم ان کو فراہم کیا۔ تو اس کی وجہ سے بھی علماء جوق در جوق ماشاءاللہ ہمارے اس میں محفلوں میں شریک ہوتے رہے۔ بڑے بعض پروگرامز ہمارے ایسے ہوئے ہیں جس میں 1200 علماء بھی الحمدللہ شریک ہوئے ہیں اسٹیٹ میں۔ پچھلے 2018 میں جو ہمارا سٹی ایونٹ ہوا تھا سابق امیر جماعت کی صدارت میں، اس میں وہ خود حیران رہ گئے، تو تقریباً 1200 علماء اس میں شریک رہے اور 300 عالمات شریک ہوئی تھی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو ایک بڑا اچھا۔ عموماً کیا پروگرام ہوتے ہیں مجلس کے تحت؟ مجلس کے تحت کئی پروگرام ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم اس کا ترجمان مجلۃ العلماء نکالتے ہیں جو مجلس کے فکر کا ترجمان ہے، وہ تقریباً 2011 سے پابندی کے ساتھ الحمدللہ نکل رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ سہ ماہی کچھ علمی مجلسیں ہم منعقد کرتے ہیں۔ شروع کے مرحلے میں تو ہم تعارفی مجالس منعقد کرتے تھے، مجلس کا تعارف کراتے، تو اس سے لوگ آہستہ آہستہ جڑتے گئے۔ اب آگے کے مرحلے میں ہم جو ہے علماء کی علمی اور فکری ارتقاء کے لیے مختلف پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں اور ہر سطح پر جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اب ابتدائی مراحل سے آگے بڑھنے کے بعد ہم نے ریاستی سطح پر اس کا ایک اسٹرکچر بنایا ہے، علاقائی اور ضلعی اور مقامی، تو اس میں نمائندے ہمارے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اور وہ لوگ بڑے شہروں میں خصوصاً 5-6 شہر ایسے ہیں جہاں پر سہ ماہی ہماری علمی مجلسیں منعقد ہوتے ہیں، تو وہاں کے علماء مل بیٹھ کر جو مشورہ کرتے ہیں اور پروگرام بناتے ہیں اور وہ اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ گویا اس کا ایک تنظیمی سیٹ اپ بھی ہے، ایک ہلکا پھلکا تنظیمی سیٹ اپ۔ کیا سیٹ اپ ہے؟ حلقے کی سطح پر ایک تو ریاستی سطح پر جو ہے اس کا ایک ناظم ہوتا ہے اور اس کی ایک مجلس عاملہ ہوتی ہے۔ ناظم اور مجلس عاملہ کا تقرر اسٹیٹ کی جماعت کی شورا کرتی ہے، باقی ساری تفصیلات پروگرامز وغیرہ وہ عاملہ طے کرتی ہے۔ باقی جو اسٹرکچر وغیرہ ہے وہ مجلس عاملہ نے بنایا ہے، تو اس طریقے سے ہمارا یہ پورا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ مجلس کے قیام کے بعد کیا کسی کونے سے یا علماء کی طرف سے کوئی ایسی باتیں سامنے آئی جسے ہم مخالفت کہہ سکتے ہیں، یا کچھ اس میں روکنے کی بات، یا اس کے تعلق سے کچھ منفی پروپیگنڈا ایسا کسی قسم کا آپ کو فیس کرنا پڑا؟ نہیں، میرے خیال میں کہیں سے اس طرح کی کوئی مخالفت الحمدللہ نہیں ہوئی۔ جہاں بھی گئے لوگوں نے ہم کو ویلکم کیا اور لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ البتہ پہلے صف کے جو علماء ہیں وہ کم اس میں شریک رہے، لیکن نوجوان علماء زیادہ ہیں، اور بزرگ علماء بھی ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ۔ بعض بزرگ علماء بھی شامل رہے اور پھر دنیا سے رخصت بھی ہوئے، اور تاحیات انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا اور ہمارے اس میں محفلوں میں آپ نے شریک ہوتے تھے۔ آپ نے کہا کہ نوجوان علماء اس میں زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک چیز، اور دوسری چیز، کیا علماء میں اس طرح کی چاہت ہے کہ وہ ایک اپنی اجتماعیت بنائیں اور دین کی خدمت کے لیے جد و جہد کریں؟ تو کیا اس طرح کی تڑپ دائیا اور اس طرح کے فیلنگ صرف ہمارے اسٹیٹ میں ہیں، یا پورے ملک بھر میں ایسے فیلنگس آپ محسوس کرتے ہیں؟ پورے ملک میں الحمدللہ یہ فیلنگ ہے، یہ فضا ہے۔ ہاں، ہماری فیلنگ ہے کہ پورے ملک میں اس طرح کی فضا ہے۔ اس میں جماعت اسلامی ہند کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور خصوصاً 2000 سے لے کر 2021 تک میں مرکز نے جو بڑے 8 روزہ 10 روزہ جو کل ہند سطح کے اجتماعات کیمپس وغیرہ جو منعقد کرتے رہے ہیں، اس میں ہندوستان کے بڑے اداروں کے فارغ فضلاء کو اور ٹاپ موسٹ جو اچھے سماج میں جو اچھا اثر رکھتے ہیں ایسے علماء کو جمع کر کے
وہاں انہوں نے اس بڑے مقصد کے لیے مختلف ہندوستان کی قداور شخصیتوں کو بلا کر ان کی تربیت کا، علمی فکری ارتقاء کا سامان کیا ہے. تو ان کو اس فکر کے سمجھنے میں، غلبہ دین کی کوششوں میں کس طرح سے وہ رول پلے کر سکتے ہیں، حالات کیا ہیں، اور کس طرح سے اس میں ان کو اپنی خدمات اور اپنی صلاحیتیں لگانا چاہیے. یہ بڑا اچھا جو ہے میسیج کنوے ہوا ہے. تو بڑے عزائم کے ساتھ لوگ وہاں سے گئے ہیں. تو کافی پورے ہندوستان سے تقریباً جو ہے یہ ہر جماعت اسلامی کی 4 سالہ میقات ہوتی ہے، ہر میقات کے میں تقریباً 2 اس طرح کے پروگرام منعقد ہوتے رہے ہیں. تو اس کے بڑے اچھے اثرات جو ہے الحمدللہ پورے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ سب سے پہلے تو علماء کی یہ کونسل جو ہے یہاں قائم ہوئی، مجلس علماء یہاں کرناٹک میں قائم ہوئی. کام تو علماء میں تھا جماعت کا پہلے سے، لیکن باضابطہ علماء جس سے جڑے اور علماء خود اس کو لے کر چلیں اور چلائیں. تو یہ پہلی کوشش تھی ہماری. تو الحمدللہ اس کے اثرات ہمارے پڑوس ریاستوں میں بھی ہے. تمل ناڈو میں بھی جو ہے رابطۃ العلماء کے نام سے قائم ہے، آندھرا میں بھی ہے، تلنگانہ میں بھی ہے، مہاراشٹر میں بھی ہے، کیرلا میں بھی ہے. اب تو دلی اور ہریانہ میں بھی اسی نام سے، مجلس علماء کے نام سے بھی، وفاق العلماء کے نام سے، مجلس علماء کے نام سے، اتحاد العلماء کے نام سے، رابطۃ العلماء کے نام سے، مختلف ناموں سے الحمدللہ پورے ہندوستان میں یہ فضا الحمدللہ بنی ہے. علماء کے یہ مجالس قائم ہوئی ہیں، اللہ کا فضل ہے. علماء کے تعلق سے ایک بات، ہندوستانی سماج یعنی غیر مسلموں کے ذہنوں میں تھوڑا سا منفی کیا کہنا چاہیے پرسیپشن، ایک تصور ہوتا ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی مجلس علماء کچھ کام کر رہی ہے. علماء کو غیر مسلم سماج سے جوڑنے یا ان سے انٹریکٹ کرنے کی کوئی کوشش اس طرح کی ہوئی ہے؟ جی ہمارے الحمدللہ پچھلے 2 سال پہلے ہم نے دعوت پر 2 روزہ ورکشاپ کیا تھا. اچھا. اس میں آپ بھی شریک تھے. آپ کا بھی ایک لیکچر اس میں یہاں کے طبقات پر جو ہے آپ نے گفتگو کی تھی. تو اور ایکسپرٹس کو ہم نے بلایا تھا. اور ہندوستان کے جو مختلف مذاہب ہیں، ہندو مت ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، ان سارے مذاہب پر ہم نے باضابطہ طور پر مختلف ایکسپرٹس سے اس میں تقاریر بھی کرائے اور اس کا بہترین تعارف بھی ہم نے کروایا. تو اس 2 روزہ اس میں کافی جو ہے ان کی تربیت کا سامان ہوا. تو بہت سارے علماء الحمدللہ اس رخ پر بھی وہ جا رہے ہیں کہ برادران وطن سے ملاقات کریں اور اسلام کے تعلق سے، مدارس کے تعلق سے، علماء کے تعلق سے جو ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں اس کے ازالے کی وہ کوششیں اپنی جگہ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور بعض لوگ ماشاءاللہ نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں دعوت میں الحمدللہ. تو یہ کوششیں ہوئی ہیں ہماری اور انشاءاللہ اس پر کرنے کی ضرورت ہے توجہ. بعض ریاستوں میں دھارمک جن مورچہ اس طرح کے مورچہ اور تنظیمیں قائم ہیں. تو کیا اس میں بھی علماء کا رول ہے؟ بالخصوص کرناٹکا میں آپ غیر مسلم جو دھرم گرو ہیں یا مذہبی رہنما ہیں ان سے بھی کچھ انٹریکشن وغیرہ کا پروگرام یہاں مجلس علماء کے تحت ہو رہا ہے؟ نہیں، مجلس کی جانب سے اس طرح کا کوئی کوشش تو ہماری نہیں ہوئی ہے. البتہ جماعت کی کوششوں میں ہمارا تعاون رہا ہے. جماعت جو اس طرح کے کرناٹکا سوہاردہ ویدی کے وغیرہ ہے اس میں علماء باضابطہ طور پر ہمارے شریک ہوتے رہے ہیں. اور سدبھاونا منچ وغیرہ جو بنائے گئے ہیں تو وہاں بھی اس میں بھی علماء نے کافی کردار ادا کیا ہے. یہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک مدرسے سے فارغ جو علماء ہوتے ہیں وہ دوسرے مدرسے سے فارغ علماء سے ذرا کم ملتے جلتے ہیں، یا ان کا اپنا ایک مخصوص حلقہ، ان کا اپنا مخصوص حلقہ، اور وہ ایک قسم کا ریزرویشن پایا جاتا ہے. تو مجلس اس کو دور کرنے کے سلسلے میں کوئی اقدام کرتی ہے؟ جی الحمدللہ مجلس کی جو کوششیں 15 سال میں رہی ہیں، ان کوشش 15-16 سال میں ان کوششوں کے نتیجے میں الحمدللہ وہ فضا ختم ہوئی ہے یہاں پر. خصوصاً میں ریاست کرناٹک کی بات کہوں گا، کہیں بھی آپ ایسا نہیں پائیں گے الحمدللہ. سارے ہی، البتہ ایک طبقہ جو ہے اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یہاں، بریلوی علماء جو ہے وہ ذرا بہت زیادہ قریب ہم سے نہیں ہو سکے. البتہ مخالفت ان کی بھی نہیں ہے. الحمدللہ اس میں کافی مجلس کا کردار ہے. مجلس کے اس رول کی وجہ سے وہ فضا ٹوٹی ہے. اب الحمدللہ بڑے جذبے کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ، شیر و شکر بن کر لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور بڑا اچھا تبادل خیال وغیرہ ہوتا ہے ماشاءاللہ.
اور قدر اور علماء بھی محسوس کرتے ہیں کہ واقعی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ ہے. اچھا, اس چیز کو ہونا چاہیے. ہم لوگ اپنے اپنے خانوں میں بند صحیح ہے. تو ماشاءاللہ مجلس میں عام تصور یہ ہے عوام میں, ملت میں, کہ جماعت اسلامی کے ساتھ علماء نہیں ہیں, اور علماء کے درمیان ایک تصور یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں علماء کا اکرام, علماء کی عزت ذرا سا کم ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ تقریباً پرانی بات ہے. جی, 20-25 سال پہلے تصور تھا. الحمدللہ وہ تصور اب بدلا ہے. الحمدللہ. اور علماء بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جماعت ان کی قدر کرتی ہے, جی, ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے, اور مختلف اپنے پروگرامس میں ان کو دعوت دیتی ہے. اور جماعت ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ماشاءاللہ مختلف مکاتب فقہ کے علماء کو بیک وقت اس میں شریک ہونے کا, اسٹیج شیئر کرنے کا موقع ان کو دیتی ہے. یہ رائے بدلی ہے, ان کے علم سے استفادہ کرتی ہے, دروس وغیرہ کا موقع ان کو دیتی ہے, مختلف میدانوں میں ان کے علم کے حساب سے فائدہ بھی اٹھاتی ہے. یہ الحمدللہ رائے بدلی ہے. پہلے وہ بات تھی کسی درجے میں. اب آپ دیکھیں گے کہ آپ اوپر سے لے کر ہماری مرکزی شورا سے لے کر نیچے کے لیول تک جو ہے علماء کی بڑی تعداد ماشاءاللہ جماعت کا حصہ ہے. اور مجالس, جن مجالس سے علماء کا میں نے ذکر کیا ہے مختلف ناموں سے, اس میں بھی کافی بڑی تعداد ہے. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو باضابطہ دستوری لحاظ سے جماعت کا حصہ ہے, اور لوگ باہر رہ کر بھی اس کا تعاون کرنے والے, ان کی بھی خاصی تعداد ماشاءاللہ پائی جاتی ہے. تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ وہ رائے جو ہے بدلی ہے, ابھی الحمدللہ وہ فضا بھی بدلی ہے. جی. آنے والے دنوں میں مجلس کے کوئی خاص پروگرام آپ نے جو ڈیزائن کیے ہیں, قابل ذکر پروگرام آپ بتائیں. مجلس کے ایک تو ہم سارا میقات میں 1-2 تو پورے ارکان مجلس کی تربیتی وہ کرتے ہیں ان کا پروگرام. مرکز جس طرز پر کر رہا ہے, ہم ویسے ایک سلیکٹڈ 50-100 علماء کے لیے یہاں ریاستی سطح پر, چونکہ مرکز میں کوٹھا متعین ہوتا ہے ہر اسٹیٹ کا, مختصر لوگ ہی آ سکتے ہیں, تو ہم ذرا اس سے وسیع کر کے وہ کرنا ہم پیش نظر ہمارے ہے. یہ کووڈ کی حالات کی وجہ سے تھوڑا سا مؤخر ہو رہا ہے. حالات جیسے نارمل ہوں گے تو انشاءاللہ ایسے سلیکٹڈ 80-100 علماء کو انشاءاللہ ہم جمع کر کے 4-5 روزہ اس طرح کا وہ کریں گے انشاءاللہ. ایک عام تصور یہ ہے ملت میں, ملت کے انٹلیکچوئل یہ سوچتے ہیں جو عصری تعلیم یافتہ ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ علماء عصری تعلیم سے یا عصری نالج سے زیادہ ناواقف ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے جو مشورے, اوپینین, خطبات ہوتے ہیں وہ عصری علوم سے تھوڑا سا یا تو دور ہوتے ہیں یا اس سے عاری ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا اس کے تعلق سے اوپینین ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے تعلق سے؟ اگر یہ صحیح ہے تو مجلس اس کمزوری کو دور کرنے کا کوئی منصوبہ رکھی ہے؟ دیکھیے صاحب, یہ جو بات ہے یہ پوری طریقے سے اس کو مسترد بھی نہیں کر سکتے ہیں, اور 100% ایسا بھی نہیں ہے, بین بین ہے. اب جیسے عصری مدارس سے فارغ لوگ جو ہیں, وہاں سے جو فارغ التحصیل لوگ ہیں, ان میں بھی دین کا نالج کم ہوتا ہے, دین کا نالج کم ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے, دوسرا خود اس میں صلاحیتوں کا تفاوت ہوتا ہے. بے شک, اور وہی بات اس پہ بھی ہوتی ہے. بالکل. اصل مدارس خود بھی جو ہے وہ ایک لیول کے نہیں ہے. ہندوستان کے جو ٹاپ موسٹ مدارس ہے, ندوۃ العلماء ہے, جامعہ دارالسلام ابراآباد ہے, جامعۃ الفلاح ہے, دارالعلوم دیوبند وغیرہ ہے, اس لیول کے جو مدارس کے فضلاء ہوتے ہیں ان کے اندر واقعی وہ چونکہ قابل ترین اساتذہ سے وہ پڑھ کر آتے ہیں تو ان کے اندر صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں. اور وہ ان کی بات ویسے نہیں ہوتی ہے, وہ حالات پر نظر بھی رکھتے ہیں. عصری علوم سے اتنا تعلق تو ان کا ہوتا ہے کہ جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, حالات کا تجزیہ کرتے ہیں, اور ان کی گفتگو وغیرہ سنجیدہ ہوتی ہے اور وہ حالات کو رخ دینے والی ہوتی ہے. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ چھوٹے مدارس سے جو لوگ فارغ ہو کر آتے ہیں, چونکہ ان کو وہ ماحول بھی نہیں ملتا ہے, تو اس میں تو اس وجہ سے تھوڑی سی کمی اس میں پائی جاتی ہے. تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے مجلس کے پاس کوئی پروگرام ہے؟
اس کمی کو دور کرنے کے لیے ایک تو ہم ان کے لیے جو تربیت کا سیشن چلاتے ہیں اس سے بھی اس کمی کو دور کیا جاتا ہے. علماء اس میں ماشاء اللہ آ کر جب اظہار خیال کرتے حصہ لیتے ہیں تو اس سے بھی وہ ہوتا ہے. البتہ اس پر زیادہ میرے خیال میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کا ایک اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے ہمارے جو مساجد کے جو ذمہ دار ہیں اب وہ امام اور خطیب کو ایک ایسے فرد کو چنتے ہیں جو اسی لحاظ سے جتنی معمولی کفاف دیتے ہیں وہ بھی، اور اس حساب سے ہی جو ہے لوگ آتے ہیں. قابل لوگ کیوں مساجد کا ممبر محراب کا رخ کریں؟ ان کے صلاحیتوں کے حساب سے ان کی قدردانی بھی ہونی چاہیے، ان کی بنیادی ضرورتوں کی فراہمی بھی ہونی چاہیے. تو آپ اس کی قدر کریں گے اور پھر وہ حریت رائے کے زیادہ قائل ہوتے ہیں. وہ جکڑ بندیاں، چک بندیاں، قید و بند اور پھر دستور زبان بندی وغیرہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے بہت قابل لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ملت بھی ذمہ دار ہے. اگر وہ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں اور ان کو پوری حریت دیں اور سہولتیں وغیرہ فراہم کریں تو یقیناً جو ہے وہ قائدانہ رول ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اور خاصی تعداد ایسی ہے. وہ نہیں کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بڑی خاصی تعداد علماء کی تجارت میں چلی جاتی ہے یا پھر ایسے بڑے پوسٹوں پہ چلے جاتے ہیں. ان کے فکر معاش بہرحال ہر ایک حصہ لگا ہوا ہے. تو علماء کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. وہ جہاں ان کی صلاحیتوں کی قدردانی ہوتی ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں. آپ نے اپنے مجلے کا ذکر کیا، اس کا ہلکا سا تعارف کرائیں تاکہ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں، وہ خواہش مند ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں گے، اس کے خریدار بنیں گے. تو ایک عالم دین کو آپ کا مجلہ کیوں خریدنا چاہیے؟ ہم جو اغراض و مقاصد بیان کیے ہیں تو ان اغراض و مقاصد کا ریفلیکشن اس میں ہوتا ہے. وہ چونکہ مجلس کا ترجمان ہے تو ایسے ہی مضامین اس میں آتے ہیں. حالات سے واقفیت اس میں ہوتی ہے اور بدلتے حالات میں کس طرح سے علماء کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے وہ رہنمائی ان کو دی جاتی ہے. اور علمی فکری مضامین ہوتے ہیں اس میں، اچھا قابل لوگوں کے ہوتے ہیں. تو علماء خود اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے بھی، علمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی مجلہ ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے. تو اس لیے علماء جو ہے، اور الحمدللہ لوگ منتظر رہتے ہیں مختلف جگہ سے جو ہمارے تاثرات آئے ہیں وہ بہترین تاثرات آئے ہیں. 1000 علماء تک پہنچتا ہے ہمارا مجلہ. ماشاءاللہ سیماہی ہے یہ، سیماہی ہے. بہت بہت شکریہ مولانا وحید الدین خان صاحب عمری مدنی، ناظم اعلیٰ مجلس العلماء تحریک اسلامی ہند کرناٹکا. ناظرین، اگر مولانا سے آپ کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں مجلس کے سلسلے میں، اپنی ریاست میں اس کے قیام کے سلسلے میں، تو مولانا کا ای میل آئی ڈی ڈسپلے کیا جا رہا ہے، آپ اس پر مولانا سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر علماء اکرام مجلس علماء کا جو مجلہ ہے اسے خریدنا چاہتے ہیں، اسے پڑھنا چاہتے ہیں یا نمونے کی کاپی منگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس ای میل آئی ڈی پر رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو نمونے کی کاپی بھیجی جائے گی، اس کے بعد آپ اس کے خریدار بن سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.